السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ علق میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے پڑھیے۔ اللہ کے نام سے پڑھنے کا مقصد جو اس قرآن پاک کی آیت میں ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ علم جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ پاک اس صورت میں مزید فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیت کا ترجمہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ماں کے رحم میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہاں پہ علم کی تحصیل، علم حاصل کرنے کا جو بنیاد دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سے تمام تر علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کا ذکر شاہ عبداللطیف بھٹہ نے فرمایا کہ اول اللہ علیم، تو جو آغاز ہے علم کا وہ ایک اسم اللہ سے ہے، اس میں اللہ کی برکت سے ہی تمام علوم کھلتے ہیں۔ انسان جو بھی علوم حاصل کرتا ہے وہ حواس سے حاصل کرتا ہے، اور اس میں اللہ کی برکت سے اس کے اندر جب وہ روحانی آنکھ کھلتی ہے، وہ روحانی کھڑکی کھلتی ہے، غیب کا مشاہدہ کرواتی ہے۔ غیب سے مراد فرشتے ہیں، آسمان ہے، غیب سے مراد انبیاء کرام ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ذکر کی برکت سے روزن دل کھلتا ہے تو جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ علوم بے کراں ہیں، وہ علوم لامحدود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم انسان کو دیا ہے وہ علم اللہ کے لیے محدود ہے۔ اللہ نے جو انسان کو علم دیا ہے وہ اللہ کے لیے محدود ہے، لیکن انسان کے لیے لامحدود ہے، کیونکہ انسان اپنے تمام حواس سے، چاہے وہ حواس ظاہری ہوں یا حواس باطنی ہوں، ان سے وہ علوم حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے، اور جب اللہ کے نام سے پڑھا جائے گا، اللہ کے اسم سے علم حاصل کیا جائے گا، وہی علم علم حقیقی ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اکھر پڑھ الف جو یا ورق سبب سار، الف کا جو حرف ہے وہ پڑھ لو، باقی سارے تم جو ورق کتابوں کے پڑھو بھول جاؤ۔ اندر تو اجار، اپنے قلب کو منور کرو، پنہ پڑھنے کی طرح تم کتنے کاغذ پڑھو گے، قلب منور ہو جائے گا تو آپ کو وہ علوم حاصل ہوں گے جو علوم عام طور پر عام انسان کو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتے۔ یہاں پر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے فرمایا، اکھر پڑھ الف جو، تو جو الف ہے وہ ایک سیدھی لکیر کی طرح لکھا جاتا ہے۔ عربی میں الف جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، اور الف اس لیے پڑھا نہیں جاتا کیونکہ الف سے مراد عربی میں اللہ ہے اور اللہ ہی ہے۔ الف اس لیے پڑھا نہیں جاتا کیونکہ الف عربی میں اظہار کرتا ہے رب کی ذات کو، اللہ کی ذات کو، اور اللہ کی جو ذات ہے وہ لا زمان ہے، وہ وقت سے ماورا ہے، وہ لا مکان ہے، وہ مکانیت سے ماورا ہے۔ اس لیے الف جو ہے اس کی جو معرفت ہے وہ مخفی ہے، اور الف سے مراد وہی ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، اور عربی میں ہر دور میں الف سے مراد صرف اللہ ہی کو لیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، اور جس نے بھی الف کو جانا اللہ کے نام سے ہی جانا۔ علوم تمام تر اس میں اللہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس قرآن پاک کی سورہ میں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت سے فرما رہے ہیں کہ جو بھی علوم روحانی ہیں، اسلامی ہیں، شرعی ہیں، تمام تر علوم کا جو بنیاد ہے وہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ کا نام ہے۔ اور جب ہم اس میں اللہ کے ذکر سے، اس میں اللہ کے نام سے اپنے قلب کو منور کریں گے، اپنے قلب کی کھڑکی کھولیں گے، تو اس وقت جو ہمیں علم حاصل ہوگا وہ علم علم حقیقی ہوگا۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، وہی اللہ ہے جس نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا علم عطا فرما دیا جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو انسان کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں اصل جو مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ خود انسان ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آیت ہی خود بتاتی ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے۔ ہر آیت کا اولین مخاطب تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ آیت ان پہ اتر رہی ہے، لیکن اس کے بعد جب آیت وہ امت کو مل رہی ہے تو وہ آیت خود بتاتی ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا جو مخاطب ہے وہ خود انسان ہے، کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو علم کی بنیاد ہے، جو علم کا مرکز ہے، اس میں اللہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ الذی علم بالقلم، کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس سے ثابت ہوا قلم کا استعمال اللہ نے پہلے دن سے سکھا دیا ہے، قلم کے ذریعے کسی صفحے پر ہی لکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا علم الانسان، اس میں جو انسان لفظ آیا ہے اس میں اصل میں آیا الانسان،
تو الانسان سے مراد ہے خاص الخاص انسان، اس سے مراد ایک انسان ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سکھا دیے ہیں۔ تو علم الانسان، الانسان کیونکہ عربی میں اصول ہے، جب الکتاب ہو گیا تو یہ بھی ہوگا اسم خاص، جب صرف کتاب لفظ ہوگا تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، جب الکتاب لفظ استعمال ہوا تو قرآن پاک میں اس سے مراد الکتاب نہیں، کوئی مخصوص کتاب جو قرآن پاک۔ اسی طرح جب الانسان کہا گیا تو ایک ہی انسان اس سے مراد ہے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق میں جو بیان کیا گیا ہے، اس میں دو زاویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ نمبر ایک کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم سکھایا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے علوم سکھائے، اور ان علوم کا جو ذریعہ ہے، جو بنیاد ہے، جو مرکز ہے، وہ اس میں اللہ ہے۔ جب تک اس میں اللہ کی برکت سے ہمارا روزن دل نہیں کھلے گا، ہم وہ علوم حاصل نہیں کر سکتے جو علوم ہمیں حاصل کرنے چاہیے۔